بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرا عشق کلندر کے خواتین و حضرات، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج سفر عشق ہے، تاریخ 18 مارچ 2023 ہے اور دن ہفتے کا ہے۔ ماشاءاللہ سے سفر عشق کا مطلب آج ہم سیون شریف یعنی حضرت سید عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر کے مزار شریف جا رہے ہیں۔ ان صوفی بزرگ یعنی سید عثمان مروندی کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ صوفی بزرگ مروند کے شہر سے ہیں۔ ان کا اصل نام سید عثمان مروندی ہے۔ ان کا مزار شریف سندھ کے علاقے سیون شریف میں واقع ہے۔ آپ کی ولادت 548 ہجری بمطابق 1143 عیسوی مروند کے علاقے میں ہوئی۔ آپ مروند افغانستان کے درویش سید ابراہیم کبیر الدین کے بیٹے تھے۔ آپ سندھ کے شہر سیون شریف میں اسلام کی دعوت دینے آئے اور وہیں ٹھہر گئے، اس لیے آج بھی آپ کا مزار شریف سندھ کے شہر سیون شریف میں واقع ہے۔ یہ ایک صوفی بزرگ، شاعر، فلسی اور قلندر تھے۔ ان کا زمانہ اولیاء کرام کا زمانہ مشہور زمانہ ہے۔ مشہور بزرگ شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، شیخ فرید الدین گنج شکر، شمس تبریزی، جلال الدین رومی اور سید جلال الدین سرخ بخاری ان کے قریباً ہم عصر تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے چہرہ انور سے لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کا لقب لال ہوا۔ ماشاءاللہ آپ سندھ کے علاقے سیون شریف میں آ کر جس محلے میں مقیم ہوئے وہ محلہ بازاری عورتوں کا تھا۔ آپ شہنشاہ سندھ کا پہلا اثر یہ تھا کہ وہاں زناکاری اور فحاشی کا بازار سر پر چڑھ گیا تھا۔ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف قلب مائل ہوئے اور زانیہ عورتوں نے آپ کی دستک پر توبہ کر لی۔ سبحان اللہ! آپ نے سیوستان میں رہ کر بگڑے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگایا، ان کے اخلاق کو سنوارا، انسانوں کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کی اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا سکھایا۔ آپ سید عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر تقریباً 6 سال تک سیوستان میں رہ کر اسلام کا نور سندھ میں پھیلاتے رہے۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ سے ہدایت پائی اور بہت سے بھٹکے ہوئے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ان کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا۔ آپ کا وصال 21 شعبان 673 میں ہوا، لیکن ان کے وصال کو لے کر اختلاف پایا جاتا ہے اور مختلف کتب میں مختلف تاریخ درج ہے۔ کسی میں 590، کسی میں 669، کسی میں 670 لکھا ہے، مگر مستند پر تاریخ ہے کہ حضرت سید عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر کا سن وصال 673 ہے۔ حضرت سید عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر کا مزار سندھ کے شہر سیوستان یعنی سیون شریف میں ہے۔ یہ عمارت کاشی کی سندھ کی تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے اور 1356 میں اس کی تعمیر عمل میں لائی گئی۔ آپ حضرت سید عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر کے مزار کا اندرونی حصہ تقریباً 100 مربع گز کے قریب ہے۔ فیروز شاہ کی حکومت کے زمانے میں ملک رکن الدین عرف اختیار الدین والی نے سیوستان میں آپ کا روضہ تعمیر کروایا۔ ماشاءاللہ اس کے بعد 993 میں ترخانی خاندان کے آخری بادشاہ مرزا جانب ایک ترخان نے آپ کے روضے کی توسیع اور ترمیم کروائی۔ اس کے بعد 109 میں مرزا جانب ایک ترخان کے بیٹے نے مرزا غازب بیگ نے اپنی صوبہ داری کے زمانے میں اس میں دوبارہ ترمیم کروائی۔ موجودہ دور میں بھی روضے کے اطراف میں تعمیر و ترقی کا کام جاری رہا۔ 6 سال قبل 16 فروری 2017 کو شام کے وقت آپ حضرت سید عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر کے مزار کے احاطے میں ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا۔ اس حملے میں 127 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور 500 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ دھماکہ ان وقت میں ہوا جب مزار شریف میں دھمال ڈالا جا رہا تھا۔
جہاں بحق ہونے والے افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ صرف اور صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دھماکے کے باوجود بھی مزار سے لوگوں کی عقیدت کسی طرح کم نہ ہو سکی اور آنے والے سالوں میں یہاں رش کم ہونے کے بجائے مزید بڑھا، جس سے زائرین کا عقیدہ اور بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تو تھا سیوستان مطلب سیون شریف کا تعارف، مگر اب ہم الٹی بستی یا الٹا قلعہ کہہ لیں، اس کی تاریخ کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس زمانے میں سیوستان میں بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ دولت کی پوجا کرنے اور غریبوں پر ظلم عام تھا۔ عورتوں کو کوئی معاشرتی مقام حاصل نہیں تھا اور انہیں بہت حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ غرض انسانی قدروں کی سخت پامالی کی جاتی تھی۔ جب اس بات کا علم حضرت سید عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر کو ہوا تو انہوں نے اپنے پاک قدم سیوستان کی طرف بڑھائے اور ان لوگوں کو تمام برائیوں سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ عورتوں کو ان کے حقوق اور احترام دینے کا حکم دیا۔ آپ نے انہیں بہت ہی قوموں پر نازل ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے فرمایا، یاد کرو جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، وہ بھی تمہاری جیسی بد اخلاقیوں اور برائیوں کی شکار تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اگر تم بھی نافرمانیاں کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب اللہ تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے گا۔ لیکن ان لوگوں نے آپ حضرت سید عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر کی ایک نہ سنی اور گستاخی لہجے میں کہا، بابا آپ اپنا یہ بیان اپنے پاس رکھیے اور اپنا کام کیجیے اور ہم لوگوں کو بھی اپنا کام کرنے دیجیے۔ آپ حضرت سید عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ شہر سے کچھ دور اس مقام پر تشریف لے آئے جہاں آج بھی آپ کا روضہ مبارک واقع ہے، مگر پھر بھی آپ ان گستاخ لوگوں کو مسلسل پیغام حق پہنچاتے تھے اور وہ مسلسل آپ کی تلافی کرتے رہے۔ اس زمانے میں اس سلطنت کا بادشاہ چمٹ راجا تھا۔ وہ بہت ہی ظالم اور گستاخ تھا۔ اس کے نجومیوں نے اسے پیشن گوئی کی کہ اسی صوفی بابا یعنی حضرت سید عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر کے ہاتھوں آپ کی سلطنت پر زوال آئے گا اور وہ تباہ ہو جائے گی۔ یہ سب سن کر چمٹ راجا نے شہر بھر کے لوگوں کو آپ سے گستاخی پر مامور کر دیا اور انہیں آپ کا مذاق اڑانے کا حکم دے دیا۔ چند بیوقوف لوگ آپ کو آزمانے کے غرض سے کہنے لگے، اگر آپ کے اللہ کی بات سچ ہے تو اپنے اللہ سے کہہ دو کہ ہم پر عذاب نازل کریں۔ اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، ورنہ آپ کی بات پر یقین کبھی نہیں کریں گے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا، بس چند ہی دنوں میں اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ تم میں سے جو بھی بچنا چاہتا ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ ان لوگوں میں سے کچھ خوف خدا رکھنے والوں نے آپ کی صحبت کو اختیار کر لیا، مگر باقی سب آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ چمٹ راجا نے سوچا ایسا کیا کیا جائے جس سے ان صوفی بزرگ کو تکلیف پہنچے۔ اسے خیال آیا کہ بابا ہمیشہ ہمیں حرام گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں، کیوں نہ کسی ترکیب سے انہیں حرام گوشت کھلایا جائے اور جب وہ اسے کھا لیں تو ان کا انتہائی مذاق بنایا جائے۔ اور پھر چمٹ راجا نے بلی کا گوشت پکوایا اور ایک تھال میں سجا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور فرمایا، آپ اسے نوش فرمائیے۔ وہ تھال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس پکے ہوئے بلی کے گوشت میں سے بلی کی آواز آنے لگی۔ آپ کو بہت شدید غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا، بس اب اللہ نے تم لوگوں سے ہدایت کی توفیق چھین لی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اس تھال کو الٹا کر دیا۔ بس آپ کا ایسا کرنا تھا کہ سخت زلزلہ آ گیا اور ہر چیز بری طرح سے ہلنے لگی۔ زمین ہلنے لگی اور لوگ پریشانی کے عالم میں یہاں سے وہاں بھاگنے لگے۔ مکان زمین میں دھنسنے لگے اور راجا چمٹ کا قلعہ الٹا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی ایسی قوم کو پسند نہیں فرماتے جو انسانوں پر ظلم کرتی ہو۔ الٹی بستی اللہ کے غضب اور
ان کے پیارے ولی کی شان میں گستاخی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو آج بھی سیوستان یعنی سیون شریف میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ سے ان صوفی بزرگ کی کرامتیں بیان کرتے کرتے کب سفر مکمل ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا، اور ہم کب سیون شریف میں داخل ہو گئے نہیں پتہ چلا۔ تو ہم گاڑی سے اترتے ہی مزار شریف جائیں گے، کیونکہ دھمال کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں دھمال میں شامل ہونا ہے۔ بہت بہت معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں کو مزار جاتے وقت کی ویڈیو دکھا پاؤں گی اور نہ ہی دھمال کی ویڈیو دکھا پاؤں گی۔